بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو خبریں ہیں بڑی امپورٹنٹ جس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ ایک تو نواز شریف صاحب بالآخر اپنے روڈ میپ کے مطابق اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل داخل کر دی ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک روڈ میپ کے مطابق جو اصل پلان ہے وہ ہے لندن پلان، اور لندن پہنچنا ہے کسی بھی طریقے سے اور پاکستان کی دسترس سے باہر نکلنا ہے تاکہ وہاں جا کے اپنے بیانیے پر جو شریف فیملی کا اپنا بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، اس پہ کام کیا جا سکے اور انٹرنیشنل پاور کوریڈورز کے انٹرنیشنل پلیئرز، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے مدد بھی لی جائے اور ان سے صلاح مشورہ بھی کیا جائے اور ان سے گائیڈ لائن بھی لی جائے اور مل کر کوئی پلان کیا جائے۔ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، ماضی میں بھی جب پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا، کو ہوا، تو اس وقت بھی یہ پاکستان سے نکل گئے تھے ایک ڈیل کے ذریعے، اور وہ ڈیل ریکارڈ پہ موجود ہے، سب کے سامنے ہے۔ سرور پیلس ان کی منزل تھی جدہ میں، وہاں چلے گئے سب کے سب۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو حسن نواز باہر، حسین نواز باہر، اسحاق ڈار لندن، حسن حسین اسحاق ڈار لندن، سلمان شہباز لندن، شہباز شریف لندن، اب نواز شریف صاحب رہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی بھی منزل لندن، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہیلتھ گراؤنڈز پہ درخواست خارج کر چکی۔ سپریم کورٹ نے ہیلتھ گراؤنڈز پہ کنڈیشنلی، اور وہ بھی انتہائی سخت شرائط کے ساتھ، ضمانت دی 6 ہفتے کی، اور ان کے وکیل نے کہا تھا 8 ہفتے، خود کہا تھا 8 ہفتے، 6 ہفتے کی دی۔ 6 ہفتے پورے ہونے کو ہیں۔ اس دوران نہ وہ کسی ہاسپٹل میں داخل ہوئے، نہ کوئی ایسی چیز سامنے آئی۔ ماشاءاللہ بڑے فٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اسی طرح فٹ رکھے۔ جاتی عمرہ میں سیاسی بیٹھکیں ہوتی رہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا باقی لوگوں، ملاقاتیں ہوئیں A1 قسم کی، کوئی ایشو نہیں۔ تو اب ریویو فائل کیا۔ ریویو میں کیا کہا ہے جی کہ ان کا علاج پہ یہ پابندی ختم کی جائے۔ پابندی کیونکہ سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے کہ یہ مثالیں تاریخ سے جو ہمیں ملتی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہیں، جو بیرون ملک جاتے ہیں پھر واپس کوئی نہیں آتا۔ ہمارے سامنے تمام جو مطلوب لوگ ہیں وہ لندن میں یا یورپ میں چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں۔ الطاف حسین دیکھ لیں، دہشت گرد لندن میں کوئی نہیں لا سکتا۔ بلوچ علیحدگی پسند لندن میں کوئی نہیں لا سکتا، ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے وہاں پہ کیونکہ وہ ان کے مفادات کو سرو کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اسی روڈ میپ کے مطابق یہ آگے آئے ہیں۔ اب پھر ایک اور بات بتا دوں کہ یہ صرف معاملہ نواز شریف صاحب تک نہیں رکھنا چاہتے۔ نواز شریف صاحب کو اگر ریلیف ملتا ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو 2 ہفتے ہیں، 2 ہفتوں میں اور بہت سارے سین آپ دیکھیں گے کہ ہوں گے، تاکہ 2 ہفتے تک جب یہ کیس لگے تو کچھ تصویریں، کچھ خبریں، ایسی چیزیں، ایسا ماحول بن سکے کہ جس کی بنیاد پہ کہا جا سکے یہ واقعی بڑا سیریس کیس ہے۔ حالانکہ ہمارا جو AFIC ہے پنڈی کا، وہاں پہ اہم ترین ڈاکٹرز ہیں، وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، اور ان کا کامیابی کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہاں ہو سکتا ہے علاج، لیکن نہیں، وہ صرف شریف میڈیکل سٹی تک محدود رہے، کسی اور ہاسپٹل میں نہیں گئے۔ پھر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ اب سپریم کورٹ میں کیا پیش کرتے ہیں وہ تو پتہ نہیں، جبکہ پاکستان، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، یہ وہ سارے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ تمام ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج بیرون ملک ہے۔ تو بنیادی بات ہے کہ جناب لندن میں جانا ہے، لندن میں بیٹھ کے انٹرنیشنل پلیئرز، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں
کہ واپس کیسے آ جائے، اس حکومت کو ختم کیسے کیا جائے اور اپنے لیے حالات سازگار بنانے ہیں۔ اور اگلے فیز پہ مریم بی بی بھی یہ فائل کریں گی کہ جناب ہمیں بھی ان کا نام بھی ECL سے نکالا جائے، کیونکہ انہوں نے بھی والد صاحب کے ساتھ جانا ہے ہیلتھ گراؤنڈز پہ ان کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ اب ریویو میں اسکوپ بہت کم ہوتا ہے، ریویو پٹیشن میں بہت ہی کوئی ایسی چیز، اہم ترین چیز، آئینی اور قانونی نقطہ عدلیہ کی نظر سے رہ گیا ہو ڈسکس ہونے میں، تو اس پہ اس جز کی حد تک ریلیف ملتا ہے۔ بظاہر اس پٹیشن میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ جسٹس آصف سید کھوسہ صاحب جو اس بینچ کے ہیڈ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں، وہ کرمنلز کو بھی سمجھتے ہیں، کرمنالٹی کو بھی سمجھتے ہیں، کرمنلز پروسیجرز کو بھی سمجھتے ہیں، اور کرمنلز اور کرمنالٹی کی مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کے علم میں تھا کہ اگلا سٹیج، اگلا سٹیپ کیا ہوگا کرمنلز اور کرمنالٹی کا، اسی لیے انہوں نے بہت زیادہ بریکٹس لگا دی تھیں 6 ہفتے کا ریلیف دیتے وقت، اور وہی بریکٹس آج ان کو ختم کروانا چاہتے ہیں کہ بیرون ملک علاج کروانے پر پابندی ختم کی جائے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوئی ڈائریکشن دی جائے ہم وہاں جائیں، کیونکہ وہاں پہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ تو پہلے ہی خارج ہو چکی ہے، اب تو وہاں پہ صرف میرٹ پہ سنی جا سکتی ہے یہ چیز۔ اور دوسرا، قیدی یا حوالاتی کے لیے یہ اصول ہے کہ اگر اس کی طبیعت خراب ہو تو وہ کسٹڈی میں بھی اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز، یہ تو کہ بات ختم۔ دوسری بات ہے جی، وہ بھی اچھی خبر نہیں ہے، وہ ہے حسین اصغر صاحب کی بطور ڈپٹی چیئرمین تعیناتی۔ ان کی جو نیب انڈکشن ہے وہ نہ صرف اپوزیشن کے لیے بلکہ حکومتی ارکان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، اور حکومت کے جو طرفدار ہیں بیوروکریٹس ان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، جن کے مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں، کیونکہ حسین اصغر FIA میں رہ چکے ہیں، اینٹی کرپشن DG پنجاب رہ چکے ہیں، پولیس میں رہ چکے ہیں، PSP آفیسر ہیں، بیسیکلی بہت اچھے انویسٹیگیٹر ہیں، وائٹ کالرز کرائم کو سمجھتے ہیں، اور جسٹس جاوید اقبال صاحب کے ساتھ مل کے وہ جو لیکونہ تھا، جو کمی تھی جسٹس جاوید اقبال صاحب کے درمیان اور انویسٹیگیشن کے درمیان، انویسٹیگیٹرز کے درمیان، اس کمی کو وہ پورا کریں گے، اور پھر وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ تو حسین اصغر صاحب کی اپائنٹمنٹ رکوانے کے لیے خود PTI کے اندر سے کوششیں ہوئیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے یہ اپائنٹمنٹ اپروو کی تھی، اور انہی کی ایڈوائس پہ یہ ہو رہی ہے، اور رکوانے والے ناکام ہوئے۔ 2 ہفتے تک ان کی اپائنٹمنٹ کا پروسیجر رکا رہا۔ پھر حسین اصغر کو نیب کے اندر سے بھی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حسین اصغر کی بطور ڈپٹی چیئرمین نیب اپائنٹمنٹ اپوزیشن کے لیے تو بری خبر ہے ہی، وہ PTI کے ان لوگوں کے لیے بھی، اور PTI کے لائک مائنڈڈ کہہ لیں آپ، یا وہ بیوروکریٹس جن کے مقدمات پینڈنگ ہیں نیب میں، انکوائریز، انویسٹیگیشن، ان کے لیے بھی کتنی اچھی خبر نہیں ہے۔